السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، غلام مصطفیٰ ہوں اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اخلاص کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 48 اور 49 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے سورۃ توبہ کے اس حصہ میں کہ منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ وہ چھپا دشمن ہے جو خیر خواہی کے لبادہ میں مسلمانوں کی یا ایمان والوں کی جڑیں کاٹتا ہے اور شر انگیزی کا جال بنتا ہے۔ یہ چھپا دشمن ہے جو کافر سے تو انسان جو کھلا دشمن ہے اس سے تو انسان چلو محتاط رہ سکتا ہے یا محتاط رہتا ہے، لیکن جب یہ چھپ کر وار کرتا ہے تو بعض اوقات نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے ان آیات میں۔ فرمایا لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں، یعنی اللہ ذکر چونکہ متواتر منافقین کا چلا آ رہا ہے، تو یہ فتنہ کا جو لفظ ہے اس سے پہلے غالباً 33 یا 34 آیت غالباً اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جب علماء سوء یا رہبان جو ہے احبار یا رہبان ان کے بارے میں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، کہ یہ جو علماء ان کے جو علماء ہیں یا جو یہ علماء سوء کہہ لیں، یہ اللہ کے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، فتنہ انہی سے نکلتا ہے اور انہی میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پلٹ جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ پوری قوم کو تفرقہ بازی کے فتنے میں دھکیل دیا گیا ہے، بس ہر کوئی اپنے، یعنی ہم مسلمان کم بلکہ دیوبندی، سنی، اہل حدیث، یہ کہلانا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اے نبی یہ لوگ آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی رکھنے ڈالتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں، حتیٰ جاء الحق، جہاں تک حق آ گیا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا امر غالب ہو گیا، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور انہیں پسند نہیں ہے۔ اگر انہیں پسند ہونا ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم غالب ہو کر رہے گا، یعنی پے در پہ مسلمانوں کی جو فتوحات تھیں، منافقین اس سے بڑے چڑھتے تھے، بڑا حسد کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ حق اب جو ہے وہ باطل پر غالب ہونے والا ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک یہ ان کے دل جیسے بھی ہوں، کڑتے رہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یعنی جہاد کا جب کوئی اس طرح کا کوئی موقع آتا تو لوگ پہلو تو ہی کر پیچھے کو کھینچتے، یعنی میں نے پچھلی آیت میں یہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح جو ہے کنجوس نیک مال خرچ کرنے میں پیچھے کو ہاتھ کھینچتا ہے، اس طرح منافق جو ہے وہ بھی نیکی کے معاملہ میں پیچھے کو کھینچتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ جد بن قیس کے بارے میں ہے، مفسرین کے کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے جب تیاری کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور بڑے ہی عجیب اور بڑے ہی ایک مذاق اور کہتے ہیں کہ استہزائیہ لہجے میں
ویسے بظاہر اپنے آپ کو مصنوعی تقدس سا بہانہ سا بنا کے نا، تو کہتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شام کو جا رہے ہیں لشکر لے کر، تو میں تو ایک حسن پرست سا طبیعت کا آدمی ہوں، وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت حسین ہیں، تو میں تو وہاں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا، فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے یہاں پیچھے ہی رہنے دیں۔ یعنی کتنا بدبخت تھا یہ۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو وہ لوگ پڑے، اللہ فرماتے ہیں یہ یعنی بظاہر پارسا بنتا ہے، یعنی حالانکہ دل میں فتنہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ جاؤ فتنے میں تو یہی لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً جہنم ان کافروں کو گھیرے گی، اللہ فرماتے ہیں گھیر کر رہے گی۔ یعنی منافق کے بارے میں یعنی یہ فرمایا گیا کہ جنگ کے لیے ساتھ نہ جانا اسلام کے لیے اچھا ہی ثابت ہوا ان کے لیے، اللہ فرماتے ہیں منافقین یہاں اس میں بیان فرمایا کیونکہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی تخریب کاری کا ہی میں مبتلا رہتے، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے، خود تو یہ بزدل تھے ہی، ایمان والوں میں بھی بزدلی کا بیج بوتے۔ تو منافقوں کا جو گروہ تھا ان کا سردار یعنی ایک عبداللہ بن ابی تھا، یہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے۔ مدینہ میں ہجرت کر کے آمد سے پہلے مدینہ کے دو بڑے قبائل جو ہیں اوس اور خزرج، انہوں نے اپنے اس کو سردار چن لیا تھا، اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے اس کی دستار بندی ہونے والی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس کا خواب چکنا چور ہو گیا، اور یہ پھر حسد میں مبتلا ہو گیا اور اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگا، لوگوں کو اکساتا۔ فتح مکہ میں بھی اس کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح حالات کے پیش نظر تو اسلام کا البادہ تو اس نے اوڑھا کہ چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی تھی، تو اس موقع پر یعنی غزوہ احد کے موقع پر بھی اس نے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے نکل آیا اور در پردہ یہودیوں کی معاونت کرتا رہا، تو انہیں اور پھر یہودیوں کو خلاف مسلمانوں کے خلاف بھڑکا تھا، اور بدبخت تھا بڑا۔ غزوہ بنو مستلق میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسی بدبخت نے تہمت لگائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اور امی عائشہ کو کئی دن تک ذہنی کوفت میں مبتلا رکھا۔ تو غزوہ کے موقع پر یہ انصار کو ورگلا کر مسجد ضرار کی تعمیر جو اس نے کروائی، یہ بھی اس کی ایک سازش تھی۔ پھر اللہ نے اس سازش کو ناکام بنایا، اللہ نے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا اور افتتاح کرنے سے روک دیا، کیسے روم سے ساز باز کرتا، یعنی فتنہ جو ہے اس میں بھرا ہوا تھا کہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ اور یہود اور نصارہ اس طرح کے منافقین کو بغل میں لے کر آج بھی دنیاوی مالی یا اقتدار کا لالچ دے کر استعمال کرتے ہیں، اور مسلم امہ اور مسلم ممالک جو ہیں ان کو کمزور کرتے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری مسلمانوں کی، یہ تاریخ رہی ہے، بلکہ داغدار تاریخ رہی ہے کہ یہ لوگ لالچ میں آ کر اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا منافقین نے، اور آج بھی وہ لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی دنیا کے لیے وہ امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے ہوں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں، چیخو پکار ہوگی، کوئی مدد نہیں ہوگی، جہنم کے جو باڈیاں جل رہی ہوں گی وہاں ان کا پیپ خون اس میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، منافقت بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ یہ کافر سے بھی بدتر ہے منافق جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں کو نفاق سے بچائے، اگر کوئی اس کی رمق ہے تو اللہ وہ نکال دے، پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکے اور سچے موحد مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔